والے دنوں میں ووٹ ہونے والا ہے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بڑے دیندار طبقہ ہیں، ان میں یہ غلط فہمی ہے کہ ووٹ جو ہے، الیکشن جو ہے، یہ گناہوں کا پلندہ ہے، گناہ میں ملوث ہے، لٹیرے ڈاکو چور ووٹ میں نظر آتے ہیں، الیکشن میں نظر آتے ہیں۔ یہ شریف لوگوں کا مزاج ہے، جو مزاج یہ بظاہر دیکھنے میں بہت اچھی ہے مگر ملک و ملت کے لیے بہت غلط چیز ہے۔ شریف لوگ کہتے ہیں ہمیں ووٹ سے کیا لینا دینا، ہم ووٹ کی طرف ہمارا التفات، ہمارا رجحان کیوں ہو، ہم بھائی شریف لوگ ہیں، ہم بھائی نیکوکار ہیں، ہمیں اس سے الگ رہنا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اچھی بات ہے مگر ملک و ملت کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر تالاب گندا ہو، کوئی اچھا بندہ اگر اس میں بیٹھ کر، اس میں گھس کر اس گندگی کو صاف نہیں کرے گا تو تالاب صاف نہیں ہوگا، ویسے ہی گندا رہے گا۔ اسی لیے بس ٹھیک ہے، ماضی کے دور میں، الیکشن میں، ووٹ میں، راجنیتی میں کچھ گندی سیاست ہونے لگی ہے۔ جب تک اچھا بندہ، شریف بندہ، نیکوکار بندہ، امانت اور دیانتدار بندہ اگر الیکشن میں آ کر کھڑا نہ ہو، الیکشن میں آ کر لیڈر نہ بنے تو پھر وہ تالاب گندی تالاب کی طرح ہو جائے گی، پھر کبھی صاف ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اسی لیے ہم شرفا کو، نیکوکار کو، امانت دار کو ہم الیکشن کے میں سامنے آنا چاہیے۔ دوسری بات، آج وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ووٹ دیتے نہیں ہیں کہ ہم سب تو لوٹے رہے، ہم کس کو ووٹ دیں؟ یاد رکھیں ووٹ نہ دینا یہ حرام ہے، ووٹ نہ دینا یہ حرام ہے۔ ووٹ ایک گواہی ہے، ووٹ کیا ہے؟ ایک گواہی ہے، اور گواہی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لا تکتموا الشہادۃ ومن یکتمھا فانہ آثم قلبہ، فرمایا کہ شہادت کو، گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اس کا دل گناہگار ہے۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے من یکتمھا شہادۃ اذا دعی الیہا ومن کان شہید بالزور، فرمایا کہ جو شہادت کو چھپائے گا جب اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، شہادت دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، ووٹ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، اگر وہ صحیح بندے کو ووٹ نہ دے، شہادت صحیح نہ دے، شہادت کو چھپائے، ووٹ دینے کے لیے نہ آئے تو وہ ایسا ہے جیسا جھوٹی گواہی دینے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسا جھوٹی گواہی دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا الناس اذا رأوا الظالم، اگر لوگوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھے، لوگ ظالم بن جائیں، ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو فلم یاخذ علی یدہ، اس کے ہاتھ کو نہ روکے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب ایسا ہے کہ اللہ کا عذاب پورے سب پر نازل ہو جائے گا۔ آج ووٹ کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح بندے کو ووٹ نہ دیا، صحیح بندے کو ووٹ نہ دے کر غلط بندے کو ووٹ دیا اور اس کو ظلم سے نہ روکا تو ان قریب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ اس لیے ووٹ دیں تو صحیح بندے کو ووٹ دیں۔ ووٹ ایک شہادت ہے، ایک گواہی ہے، گواہی دے کر ہمیں پیش کرنا چاہتے ہیں، ووٹ دے کر ہمیں بتلانا چاہتے ہیں کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ بندہ شریف ہے، یہ بندہ نیکوکار ہے، یہ بندہ دیانتدار ہے، یہ بندہ امانت دار ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ ایسے بندے کا انتخاب کریں، جب جا کر ملک و ملت کا کام بھلا ہوگا اور وہ کامیاب ہوں گے۔ دوسرا، ووٹ ایک کیا ہے؟ ایک امانت اور دیانت ہے۔ ہمارا ووٹ دینا ایک امانت اور دیانت ہے۔ نہیں، دوسرا ہے کہ سفارش ہی کرنا، دوسرا سفارش کرنا کہ میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں، میں جس کو انتخاب کر رہا ہوں، جس کا اس کی سفارش کر رہا ہوں کہ نہیں یہ بندہ جو ہے بہت اچھا ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، لہذا سب اس کی ووٹ دو۔ ووٹ ایک سفارش ہے، اور سفارش کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی گواہی دے، جو اچھی سفارش کرے، صحیح سفارش کرے، صحیح شفاعت کرے، اچھا سفارش کرے تو اس کا حصہ بھی اسے ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، جو غلط سفارش کرے، غلط شفاعت کرے تو اس کا بھی حصہ اسی کو ملے گا۔ اگر ہم انتخاب کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے صحیح لیڈر کا انتخاب کیے، صحیح بندے کو چنے، امانت دار اور دیانتدار بندے کو چنے، تو وہ جو کامیابی کرے گا، وہ جو بھلا کرے گا، وہ جو امت کے لیے
کام کرے گا اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اگر ہم نے غلط بندے کو ووٹ کے ذریعے سے، انتخاب کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے غلط بندے کا انتخاب کیا ہے، اگر وہ ظلم کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، تو اس کا بھگتان بھی ہمیں بھگتنا ہوگا، اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا۔ یہ دوسری چیز سفارش ہے، ایک شہادت ہے، دوسری سفارش ہے، تیسری وکالت ہے کہ میں جس کو وکیل بنا رہا ہوں ووٹ کے ذریعے سے، جس لیڈر کو وکیل بنا رہا ہوں، اس بات کی علامت اور شہادت ہے کہ یہ بندہ صحیح ہے، دیانت دار ہے۔ وکالت کے طور پر میں اسے پیش کرتا ہوں، اپنی ذات کے متعلق نہیں ہے، پورے ملک و ملت قوم کے لیے میں اس کو وکیل بنا رہا ہوں۔ اس لیے ایسے بندے کو وکیل بنائیں جو امانت دار ہو، دیانت دار ہو، قابل ہو، لائق ہو، فائق ہو، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو، ایسے بندے کو وکیل بنائیں، ایسے بندے کو ووٹ دیں۔ ورنہ اگر ہم غلط بندے کا انتخاب کیے، وہ جو ظلم کرے گا، پریشان کرے گا، اس کا بھگتان ہمیں بھگتنا پڑے گا، ہم بھی اس کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اس لیے ووٹ کو دیں، انتخابات کے ذریعے سے صحیح بندے کو چنیں، صحیح بندے کو چنیں۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف نماز روزہ ہی سمجھ لیا ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا کہ نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، حج اور جہاد کرنا یہ دین ہے، صدقہ خیرات کرنا دین ہے، زکوٰۃ کرنا دین ہے۔ ہم نے بس اسی کو دین سمجھ لیا ہے، نہیں، بلکہ معیشت اور الیکشن اور انتخابات یہ بھی دین ہے، راجنیتی یہ بھی دین میں شامل ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے اسلام کے اس حصے کو بھلا دیا، ہم نے سمجھ لیا کہ صرف نماز روزہ کرنا یہ دین ہے، جبکہ ایک بندہ تجارت کرتا ہے، وہ بھی دین اگر شریعت کے مطابق کرے، شریعت کے فیصلے پر کرے، وہ بھی تجارت کرنا وہ دین ہے۔ ہم نے تجارت کو دنیاوی کاروبار، دنیاوی مشغلہ سمجھ لیا ہے، راجنیتی کو، سیاست کو ہم نے دنیاوی کاروبار سمجھ لیا ہے، دنیاوی دھندا سمجھ لیا ہے۔ نہیں، یہ بھی ایک سیاست بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم سیاست میں دیانت دار، امانت دار، شریف، نیکوکار لیڈر کا انتخاب کریں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے، جب سب لٹیرے ہیں تو ہم کس کو ووٹ دیں؟ یہاں سب لٹیرے ہیں تو ہم ووٹ کس کو دیں؟ ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جو ان لٹورے سے کم ہوں گے۔ ہم پورا کا پورا ظلم کو تو نہیں روک سکتے، مگر ظلم کو کم بھی تو کر سکتے ہیں۔ تقلیل ظلم کے بدلے ظلم کو کم کر سکتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق پورا کا پورا مارتا ہے جو، اس کو تو روک نہیں سکتے، مگر جو حق کم مارتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے کچھ حصہ، اس کو تو ووٹ سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا جو کم ڈاکو ہو، کم لٹیرا ہو، کم ظلم کرنے والا ہو، ان میں سے اس کو ووٹ دیں۔ تقلیل ظلم کی بنا پر ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا، ظلم کو کم کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے لیڈر کو صحیح لیڈر چنیں۔ اور بعض لوگ جو ہے پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، رشوت لینا دینا حرام ہے، پیسے لے کر ووٹ دینا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اگر آپ کو ووٹ دینا ہے، آپ ملک و ملت کے فائدے کے لیے، قوم کے فائدے کے لیے، قوم کی مفاد کے لیے صحیح لیڈر کو ووٹ دیں۔ پیسے لے کر، کھانا کھا کر، بریانی کھا کر، رشوت لے کے ووٹ دینا یہ حرام ہے، حرام ہے، اس سے بچا کریں۔ بعض لوگ جو ہے وہ چہرہ دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، چاہے کتنا بڑا ظالم ہو، میرا رشتہ دار ہے کتنا بڑا ڈاکو ہو، میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ یہ غلط بات ہے، ایک طرح کا ہم ظلم کا پروموٹ کر رہے ہیں، ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ لہٰذا چاہے ہمارا رشتہ دار ہو، ہمارا اپنا ہو، اگر وہ ظالم ہے اس کو ہرگز ووٹ نہ دیں۔ ایک ہمارا پرایا ہے، ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے، مگر دیانت دار ہے، امانت دار ہے، نیکوکار ہے، اس کو ووٹ دیں۔ اس لیے ووٹ کا آنے والا دن میں ووٹ ہونے والا ہے، اس کے انتخابات کے دن آنے والے ہیں، لہٰذا ہم اپنا لیڈر ایسا چنیں جو نیک ہو، امانت دار ہو، ملک و ملت کا فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیں، قوم کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ دیں۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اجر و ثواب کے مستحق بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔